الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، اللہ رب العزت نے بڑا کرم فرمایا، فضل فرمایا، ایک پھر موقع اللہ پاک نے عطا فرمایا آخرت کی تیاری کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ پاک نے کتنا کرم فرمایا۔ اللہ پاک نے ہمیں اس مبارک محنت کے لیے، جو مبارک محنت اللہ پاک نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ مبارک محنت جس کی برکت سے اللہ رب العزت انسانوں کو ہدایت فرماتے ہیں، انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین جو ہے نا وہ روشنی ہے۔ جب روشنی ہوتی ہے تو ہر چیز نظر آتی ہے۔ اندھیرا جو ہے نا، بے دینی اندھیرا ہے، اندھیرے کے فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور مقصد کیا ہے کہ سارے انسان اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، دین کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، اپنی من چاہی زندگی چھوڑ دیں، رب چاہی زندگی اختیار کر لیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہاں ہمارا اکٹھا ہونا ایک مقصد کے لیے ہے۔ یہ بیان تو آپ ہر جگہ پہ سنتے رہتے ہیں، ہماری جو یہ تبلیغ کی باتیں ہیں نا، ہمیشہ ایک ہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمل کے اندر آ جائیں۔ دین جو ہے نا، یہ معلومات کا نام نہیں ہے، دین تو عمل کا نام ہے۔ تو میرے بھائیو جانا، اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو اس دنیا کے اندر بہت ہی مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ ہر آن ہر گھڑی ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ آج کا دن جو ہے نا، میری آپ کی زندگی میں پھر نہیں آئے گا۔ یہ شام جو ہے نا، دن تو گزر گیا، اب شام ہے، اب رات جو آ گئی ہے، یہ پھر جو ہے نا میرے بھائیوں زندگی میں نہیں آئے گی۔ اور اللہ رب العزت نے یہ تھوڑی سی زندگی ہمیں جو دی ہے، یہ اللہ پاک نے آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے۔ تو جب صبح سورج نکلتا ہے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے نیکی کرنے والے، نیکی کر لے، آگے بڑھ، آج کا دن پھر تیری زندگی میں نہیں آئے گا۔ اے گناہ کرنے والے، ایک فرشتہ اور اعلان کرتا ہے، اے گناہ کرنے والے بس کر، اپنی ہلاکت کا سامان اکٹھا نہ کر۔ تو اس لیے میرے بھائیو جانا، آج میرے آپ کے سامنے جانا وہ دنیا ہے کہ کیسے، یعنی کہ جانا، اب ایک دکان والا، دو دکانیں، مارکیٹ جانا، اسی طرح ٹرانسپورٹ کا جو مالک ہے وہ زیادہ سے زیادہ گاڑیاں جانا ہے۔ ہر بندہ جانا، وہ اس نے دنیا کو اپنا مقصد بنایا ہوا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، جو ہی موت آئے گی، سارا کچھ ادھر رہ جائے گا، سارا کچھ ادھر رہ جائے گا۔ میرے ساتھ جو ہے نا کیا جائے گا؟ میرے ساتھ ایمان اور اعمال جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے میری، آپ کی اور سارے انسانوں کی، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی، دونوں جہانوں کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ اب دین میرے بھائیو، اللہ کا حکم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک طریقہ ہے۔ تو جتنے انسان اس دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں، وہ میرے بھائیو دین کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے بادشاہ ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، نمرود کتنا بڑا بادشاہ، ساری دنیا کے اوپر اس کی حکومت ہے۔ فرعون کتنا بڑا یعنی بادشاہ، اور اسی طرح قارون کے پاس کتنا بڑا مال ہے۔ اور کتنے یعنی کہ جانا انسان جانا جن کی زندگی میں دین نہیں تھا، تو میرے بھائی اللہ رب العزت نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام کر دیا۔ اب دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یعنی کہ جانا نہ حسب ہے، نہ نسب ہے، اور نہ مال ہے، نہ کوئی یعنی، لیکن میرے بھائیوں اللہ کی اطاعت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اب سارے صحابہ جانا وہ میرے بھائیوں اسی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کر چلنے والے ہیں۔ اور دین جو ہے نا میرے بھائیوں، جن انسانوں کی زندگی میں ہوگا، اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی راحت چین سکون عطا فرمائیں گے، اور موت کے بعد آنے والی زندگی جو ہے نا وہ بھی اللہ پاک آسان فرما دیں گے۔ تو دین میرے بھائیوں اس کائنات کی روح ہے۔ جیسے انسان کے جسم میں روح ہے، تو انسان جو ہے نا سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور سارا یعنی کہ بول رہا ہے، سارا انسان کا نظام جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے
تو پھر جو ہے نا یہ روح اللہ پاک کا امر ہے، جب تک انسان کے جسم میں روح ہے سارا نظام جو ہے نا، اسی طرح انسان یہ دین جو ہے نا اس کائنات کی روح ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب تک ایک بھی کلمے والا، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا کے اندر موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ تو اس کائنات کی بقا جو ہے نا ایک مسلمان کی وجہ سے، ایک مسلمان میرے بھائیو ساری کائنات سے جو ہے نا وہ قیمتی ہے۔ تو دین میرے بھائیو جو ہے نا یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑی ضرورت ہے، اور دین انسانوں کی زندگی میں دین کی محنت سے آئے گا۔ سب سے پہلے میرے بھائیو محنت آئی ہے۔ جیسے ذمہ دار جو ہے نا وہ زمین کو بناتا ہے، ہل چلاتا ہے، اور جو ہے نا وہ پانی لگاتا ہے، پھر زمین نرم ہوتی ہے، پھر اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، تو پھر جو ہے نا اللہ رب العزت نا اپنی قدرت سے جو ہے نا اس بیج سے جو ہے نا وہ کمپن نکالتے ہیں، پودا نکالتے ہیں، پھر یعنی پودا بڑا ہوتا ہے، پھر اللہ پاک اس سے یعنی کہ جو ہے اناج دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا میرے بھائیو دین جو ہے نا وہ دین کو اللہ رب العزت نے دین کی محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہم ایسے یعنی کہ جو ہے نا وہ محنت کرتے رہیں، اور محنت کریں نا تو کیسے یعنی کہ 1 ایکڑ زمین سے جو ہے نا 40-50 من گندم ہو گئی ہیں، مکئی ہوگی۔ تو اس لیے پہلے محنت آئی ہے اور اس کے بعد میرے بھائی بعد میں دین آیا ہے۔ اس لیے ہم سارے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں ہم اس محنت کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی برکت سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو چنا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو چنا ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو چنا ہے۔ ہم سارے مرد بھی عورت بھی اس محنت کے ذمہ دار ہیں۔ تو دین میرے بھائیوں دین کی محنت سے آئے گا، اور اس مبارک محنت کے لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی ہے۔ اور پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور سب سے آخر پہ اللہ پاک نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی برکت سے اب یہ مبارک محنت اللہ پاک نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ جیسے سارے نبیوں سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں داخل ہوں گے، یہ امت بھی میرے بھائیوں ساری امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، اور اللہ رب العزت نے اس امت کو بہترین امت خیر امت کا خطاب دیا ہے، اس لیے کہ نبیوں والا کام اللہ پاک نے اس مبارک محنت جانا یہ اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ تم یعنی کہ اس امت کے اندر بہترین امت کے کہلانے کا استحقاق اس وقت رکھ نہیں سکتے جب تک جو ہے نا اس مبارک محنت کو اپنی محنت نہیں بناؤ گے۔ تو میرے بھائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کے اندر سب سے بنیادی محنت جو ہے نا وہ ایمان کی محنت ہے، کلمے کی محنت ہے، لا الہ الا اللہ کی محنت ہے۔ اور ہر نبی کی جو ہے نا وہ شریعت مختلف ہے، نبی جو ہے نا وہ اپنا یعنی کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے طریقہ آتا ہے اس کے مطابق لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اب میرے بھائی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے، اب کسی نبی کی شریعت نہیں چلے گی، صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بھائیوں جانا سب سے پہلے جانا وہ ایمان کی محنت کی ہے۔ ایمان وہ طاقت ہے جو انسان کو اعمال کے اوپر چلاتی ہے، بغیر ایمان کے جانا دین کے اوپر چلنا ایسے ہے جیسے کانٹوں کے اوپر ہے۔ تو سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی محنت کی ہے، کلمے کی محنت کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کلمے کی محنت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا مقصد اللہ رب العزت کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ پاک کے ارادے اور حکم کے بغیر ساری مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی مبارک طریقوں پر چل کر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یقین، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں سے ہٹ کر دنیا اور آخرت کی ناکامی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے۔ یہ میرے بھائیوں بڑے سادہ بول ہیں، بڑے ہی سادہ بول ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ میرا کتنا یقین اللہ رب العزت کے ذات عالی کے اوپر بنا ہے۔ آج میرا یقین مال کے اوپر، ملک کے اوپر، چیزوں کے اوپر، عہدے کے اوپر، ڈگری کے اوپر، وزارت کے اوپر، صدارت کے اوپر، اس کے اوپر میرا یقین بنا ہوا ہے۔
لیکن اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دلوں کے اندر اتر جائے. ایمان کی جگہ جو ہے نا وہ زبان نہیں ہے، ایمان کی جگہ تو میرے بھائیو دل ہے، اور دل بادشاہ ہے، سارا جسم اس کا غلام ہے. اب دل جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق آنکھ دیکھے گی، اس کے مطابق زبان چلے گی، اس کے مطابق ہاتھ چلیں گے، اس کے مطابق پاؤں چلیں گے. یہ سارا جسم جو ہے نا یہ دل کے تابع ہے. اور انسان کا جسم جو ہے نا اعمال کی مشین ہے، اس کے جسم سے اعمال نکل رہے ہیں. یہ آنکھوں کا دیکھنا آنکھوں کی عبادت ہے، کانوں کا سننا کانوں کی عبادت ہے، زبان کا بولنا زبان کی عبادت ہے، ہاتھوں کو پکڑنا ہاتھوں کی بات ہے. یہ سارے اس کے جسم سے جو ہے نا اعمال نکل رہے ہیں. اور فرشتے جو ہے نا یہ کرامن کاتبین ہمارے کندھوں کے اوپر یہ بیٹھے ہیں. آج ہمیں اس کا استحضار ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں، صحیح سن رہا ہوں یا غلط سن رہا ہوں. تو میرے بھائیو جو کچھ بھی ہم بول رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم سن رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ میرا آپ کا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے. یہ میرے بھائیو ایک دن جو ہے نا یہ پیش کیا جائے گا. یہ ہاتھ بولیں گے، یہ ٹانگ بولے گی، یہ سارا یعنی کہ زبان بند ہو جائے گی، سارا جسم یہ جو ہے نا یہ گواہی دے گا. تو اس لیے میرے بھائیو سب سے پہلے جو ہے نا دل کا یقین جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے. اب دل بادشاہ ہے، سارا جسم جو ہے نا اس کے تابع ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دلوں کے اوپر محنت کی ہے. جسے پاک ہوں کہ انسان کے جسم ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہو جائے. اب وہ بگڑ گیا تو جسم سے نکلنے والے اعمال بگڑیں گے. تو اس لیے میرے بھائیو دل کا یقین جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے. اس کے لیے جو ہے نا جتنا ہم اللہ رب العزت کی بڑائی کو، عظمت کو، اللہ پاک سے ہونے کو بولیں گے اتنا ہمارا یقین بنے گا. آج سارا دن جو ہے نا ہم کیا بولتے ہیں، آج ہم نے کیا بولا ہے، میں نے کیا بولا، ہم نے سب نے کیا بولا ہے، کتنا ہم نے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہونے کو بولا ہے. تو اس لیے میرے بھائیو یقین جو ہے نا وہ کیسے بنے گا، اس کے لیے میرے بھائیو ہم جتنی یعنی کہ اللہ رب العزت کی بڑائی عظمت کو بولیں گے سنیں گے اتنا ہمارا یقین بنے گا. اور سارا دن جو ہے نا ہم چینی کو، گھی کو، ٹماٹر کو، آلو کو، سارا کو جو ہے نا ساری چیزیں جو ہے نا جو بولتے ہیں، تو جہاں آدمی کھپتا ہے میرے بھائیو اسی کا یقین جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے. تو سب سے پہلے سب سے بنیادی ضرورت میرے بھائیو اپنے ایمان کو بنانا ہے. اور ایمان کی جگہ جو ہے نا وہ دل ہے. اب دل کو جو ہے نا وہ 4 راستے جاتے ہیں: زبان سے بولنا، کانوں سے سننا، آنکھوں سے دیکھنا، دماغ سے سوچنا. یہ چاروں راستے جو ہے نا میرے بھائیو جب ٹھیک استعمال ہوں گے تو پھر میرے بھائیو دل کا یقین بنے گا. تو ہر نبی نے جا کے لوگوں کے دلوں کو پکڑا کہ دل کا یقین ٹھیک ہو جائے. تو میرے بھائیو میرا آپ کا یقین، سارے انسانوں کا یقین جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے ذات عالی کو پڑ جائے. اب لا اللہ کا مقصد کیا؟ یقینوں کی تبدیلی. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. سارا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. تو میرے بھائیو اللہ رب العزت جو ہے نا وہ ساری کائنات کے خالق ہیں، اور ساری کائنات کے اوپر اللہ پاک کا قبضہ ہے، اور ساری کائنات اللہ رب العزت کے امر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور یہ ساری کائنات ایک مرے ہوئے سانپ کی طرح، جیسے مرے ہوئے سانپ سے کچھ نہیں ہوتا، اس ساری کائنات سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہوتا ہے. یہ میرا آپ کا یقین بن گیا. اللہ رب العزت قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں؟ کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ہی اگاتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مفہوم ہے کیا بارشیں تم برساتے ہو؟ ہم برساتے ہیں. اللہ رب العزت بارشیں ہم ہی برساتے ہیں. تو میرے بھائیو جانا آج میرا آپ کا یقین جانا وہ بگڑا ہے. سب سے بنیادی مایا جانا، سب سے یعنی کہ جانا یہ ایمان جانا. اب قبر میں سب سے پہلا سوال ہی میرے بھائیو یقین کے بارے میں ہوگا. تمہارا پالنے والا کون ہے؟ تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا کون ہے؟ تو دل جو ہے نا دل بولے گا. اس لیے میرے بھائیو جو ہے نا دل کے اندر اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہونے کا یقین اترا ہوگا تو میرے بھائیو جو ہے نا پھر یہ دل کہے گا ربی اللہ. اگر میں نے دکان کے اوپر سارا دن میں کھپا ہوں، ذمہ داری کے اوپر کھپا ہوں، ڈاکٹر کلینک کے اندر کھپا ہے، اور سارے یعنی کہ فیکٹری والے فیکٹریوں کے اندر کھپے ہیں، لیکن یقین کو بنانے کی محنت نہیں کی ہے، تو پھر یہ دل کہے گا لا ادری مجھے نہیں پتا.
تو اس لیے میرے بھائیو سب سے بنیادی چیز جو ہے نا وہ ایمان ہے، اور ایمان جو ہے نا وہ کہنے سے نہیں بنے گا۔ ایمان تو میرے بھائیو جتنا ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، بولیں گے، سنیں گے، سوچیں گے اتنا، اور ایمان کی کوئی ٹیبلٹس نہیں ہے، ایمان کے کوئی انجیکشن نہیں ہے کہ انجیکشن لگا دی جائیں۔ اس کے لیے میرے بھائیو وہ نبیوں والی مبارک محنت ہے۔ حضرات صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا، یقین سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بھائیو 13 سال حضرات صحابہ کرام کے دلوں کے اوپر جانا وہ ایمان کی محنت کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک محنت جانا وہ 23 سال ہے، 13 سال جانا، پھر حضرات صحابہ کرام کا ایسا ایمان بن گیا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی حکم آ رہا ہے اس کو 100% پورا کرنے والے ہیں۔ اب نماز کا حکم آیا 100% نماز پڑھنے والے ہیں، پردے کا حکم آیا 100% پردہ کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کا حکم آیا 100% زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ تو آج میرے بھائیو دین کے اندر جتنی بھی کمزوری ہے وہ میرے بھائیو ایمان کی وجہ سے ہے۔ جب ایمان جو ہے نا مضبوط ہوگا تو میرے بھائیو اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا آسان ہوگا۔ آج ایمان کے جو ہے نا میرے بھائیو تذکرے نہیں ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کو ایمان کے آؤ اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، آؤ اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، آؤ اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ تو میرے بھائیو لا الہ الا اللہ یہ زبان سے دل کے اندر اتر جائے۔ اب زبان اور دل کا فاصلہ ایک بلشت کا ہے۔ آج یہ جو ہے نا کلمہ جو ہے نا یہ ہمارے دل کے اندر نہیں اترا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو کلمہ ایسا شجرہ ہے، اس کا پھل جو ہے نا موت وقت ملے گا، اور اس کا پھل میرے بھائیو قبر میں بھی ملے گا، اور اس کا پھل میرے بھائیو جنت میں بھی ہمیشہ کے لیے اس کا پھل ملے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو اس کلمے کو دل کے اندر جانا اتارنے کا یہ اس کے لیے دعوت ہے۔ جتنی ہم دعوت دیں گے، جتنا ہم اللہ پاک کی بڑائی عظمت کو بولیں گے اتنا ہمارے یقین بنے گا۔ اور جیسے میرے بھائیو لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ کی دعوت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے 24 گھنٹے کے امام ہیں۔ جیسے اب نماز کے اندر ہم امام صاحب کی اقتداء کرتے ہیں، اسی طرح میرے بھائیو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد میں بھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد کیا تھا کہ میرا ایک امتی جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے۔ ہم سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جنت کے احوال، جہنم کے احوال سارا یعنی کہ جانا وہ سب کچھ دکھایا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں ایک غم تھا، ایک فکر تھی، ایک اڑن تھی کہ میرا ایک امتی جانا وہ جنت میں چلا جائے۔ اس لیے میرے بھائیو جہنم کی آگ اس آگ سے 70 گنا بڑی ہوئی ہے۔ ایک دیے سلائی کے اوپر ہم تھوڑی دیر انگلی نہیں رکھ سکتے، وہ آگ جو اس سے 70 گنا بڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبریں دی ہیں وہ حق ہیں، وہ سچ ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، یہ سارے احوال جانا میرے بھائیو ہمارے ساتھ پیش آنے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی جو ہے نا وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت اللہ رب العزت کو اپنے عرش سے بھی قیمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیو میں بھی سوچوں، ہم سارے سوچیں کتنا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کے اوپر ہم چل رہے ہیں۔ میری یعنی کہ میرا لباس، میری داڑھی، میرے یعنی کہ سر کی ٹوپی، میرا پورا یعنی کہ لباس، میرا خوشی، میرے غمی، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا بیٹھنا، میرا گھر کا سارا یعنی کہ میرے بچوں کا لباس، سارا میرا کاروبار، یہ میں بھی سوچوں، ہم سارے سوچیں یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو میرے بھائیو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت اللہ رب العزت کو اپنے عرش سے بھی قیمتی ہے۔ یہ کائنات قیمتی نہیں ہے بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات قیمتی ہے، اور کائنات کی چیزوں کو اکٹھا کرنے سے آدمی قیمتی نہیں بنتا بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعمال کو اختیار کر کے قیمتی بنتا ہے۔
تو میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہم زندہ کریں گے، ایک سنت کو بھی زندہ کریں گے، اللہ رب العزت 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دین جو ہے نا یہ بولنے کا جاننے کا نام نہیں ہے، دین جو ہے نا عمل کا نام ہے۔ اب میں پانی پی رہا ہوں، اب میں دیکھوں اب پانی کے اندر جو ہے نا میرے بھائیوں 6 سنتیں ہیں، 6 سنتیں ہیں، اور ایک سنت کے اوپر 100 شہیدوں ہیں۔ پانی کے اوپر جو ہے نا اللہ پاک جو ہے نا 600 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تم اس وقت تک کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمہاری خواہشات اس دین کے مطابق نہ ہو جائیں جس کو میں لے کے آیا ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائیو نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی رحمتوں والی، برکتوں والی ہے، اس زندگی کے اندر سکون ہے، اس زندگی کے اندر راحت ہے، چین ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ہم اپنی یعنی کہ سوچیں کہ میرے دن کیسے گزرے ہیں، میری راتیں کیسے گزری ہیں، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی جانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرات صحابہ کرام کو دیکھ لیں کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، وضو کا پانی بھی جو ہے نا وہ نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، اس کو بھی اٹھا لیتے تھے، اس لیے میں اپنے جسم کے ساتھ مال لیتے تھے، تھوک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ آج ہم سوچیں، آج ہم زبانی کلامی تو محبت کا بڑا یعنی کہ اظہار کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیو عملی طور پہ بھی ہم دیکھیں جو ہے نا کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت کر رہے ہیں، اور جو سنت کے مطابق جو ہے نا میرے بھائی زندگی گزارے گا اللہ رب العزت جو ہے نا اس کو ایسا یعنی کہ جو ہے نا راہ چین سکون عطا فرمائیں گے، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب جو بھی اس کلمہ کو کسی وقت دن یا رات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کسی وقت دن یا رات میں پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی برائیوں کو مٹا دیتے ہیں اور نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اب جب بچہ بولنے لگے تو میرے بھائی ہم اس کو کلمہ سکھائیں، اب جب موت کا وقت قریب آئے تو ہم اپنے یعنی کہ اس مردے کے قریب جانا وہ وقت اس کے قریب جانا کلمہ پڑھیں، کلمے کی تلقین کریں۔ اب جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ 1000 سال بھی جیے اسے کسی گناہ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ اب جس نے بھی اس کلمہ کو اخلاص کے ساتھ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب حضرات صاحب کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کلمہ حرام کاموں سے روک دے۔ تو میرے بھائی اب ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہے، کتنا یعنی کہ جو ہے نا آپ اس کلمے کا اخلاص جو ہے نا دیکھیں کتنا ہمارے اندر یہ اخلاص ہے۔ کیا میری آنکھ جو ہے نا یہ نافرمانی سے رک رہی ہے، کسی غیر بار کو نہیں دیکھ رہی؟ کیا میری زبان جو ہے نا ساری جو ہے نا، اس لیے ہے نا کلمے کا مقصد جو ہے نا وہ کہ یہ کلمہ ہمیں حرام کاموں سے روک دیتا ہے۔ تو اس کے ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم جو ہے نا میرے بھائیوں نماز ہے۔ اب نماز میرے بھائیوں اللہ پاک کے لامحدود خزانوں سے لینے کا یقینی سبب ہے۔ اب سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے یعنی کہ نماز سے اللہ پاک سے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں پوری کروانے والے تھے، اور نماز میرے بھائیو اللہ پاک کے خزانوں سے لینے کا یقینی سبب ہے۔ دکان، ملازمت، زمین دارہ، فیکٹری یہ اللہ پاک کے خزانوں سے لینے کا یقینی سبب نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت قرآن پاک میں فراہم مفہوم ہے اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلقین کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کی پابندی کیجیے، ہم آپ سے معاش کمانا نہیں چاہتے، معاش تو ہم آپ کو دیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیو نماز دین کا ستون ہے، حدیث پاک مفہوم ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا۔ اب قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب بھی لیا جائے گا، جس کی نماز اچھی اور پوری نکلی اس کے باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے، جس کی نماز خراب نکلی اس کی باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ تو نماز میرے بھائیو جانا اللہ پاک سے لینے کا یقینی سبب ہے، اور نماز میرے بھائیو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روضہ اقدس میں آرام فرما رہے ہیں، اب امت کے جو نا اعمال پیر اور جمعرات کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔
میں بھی سوچوں، ہم سارے سوچیں میرے بھائیوں، کتنے ہمارے مسلمان بھائی بے نمازی ہیں، اور ہمارے گھروں کے اندر کتنے ہمارے مستورات، کتنی یعنی کہ ہمارے بچے جانا، کتنے یعنی کہ جانا، ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، مولوی صاحب بھی نہیں، کوئی نہیں یعنی کہ جانا، بچہ 40 گھروں تک ایک بے نمازی کی نحوست جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، جسے باب ہوں میں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب جب امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو میرے بھائیوں جانا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو میرے بھائیو کیسے یعنی کہ 100% نمازی بن جائیں، اس کے لیے میرے بھائیو مبارک یہ محنت ہے، نماز کی محنت ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اکرام کر کے پیار محبت کے ساتھ جانا، فضائل سنا کر ان کو نمازی بنائیں۔ اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ جانا فرماتے ہیں کہ جب 50% مسلمان نمازی ہو جائیں گے تو غیر مسلموں کا عروج رک جائے گا، اور جب 51% مسلمان نمازی ہو جائیں گے تو مسلمانوں کا عروج شروع ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو نماز جو ہے نا، اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اب جو 5 وقت کی نماز جو ہے نا اہتمام سے ادا کرے گا، اللہ رب العزت اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں کرے گا، اللہ پاک اس کو ذمہ داری نہیں، چاہے اس کو بخش دیں، چاہے اس کو جنت میں داخل فرمائیں۔ تو میرے بھائی نماز کا درجہ دین میں ایسے ہے جیسے انسان کے جسم میں سر ہے، اب جو ہے نا کوئی یعنی کہ سر کے بغیر کوئی انسان ہی نہیں، اسی طرح میرے بھائیوں دین کے اندر نماز کا درجہ ایسے ہے جیسے جو ہے نا وہ سر ہے، سر کا درجہ ہے۔ اور نماز میرے بھائیوں جو ہے نا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب 40 روز تک جو اخلاص کے ساتھ تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو 2 پروانے عطا فرمائیں گے، اور ایک جہنم سے چھٹکارا، دوسرا منافق نہیں ہو جائے گا ہوگا۔ اور اسی طرح میرے بھائی جو نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العزت اس کو 5 انعامات عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں جو ہے نا ہمیں اس چیز کا، ان فضائل کا یقین ہو کہ نماز جو ہے نا سب سے پہلا انعام اللہ پاک کیا دیں گے، اس کی رزق کی تنگی دور فرما دیں گے، اس کی رزق کی تنگی دور فرما دیں گے۔ اور رزق کے اندر جو ہے نا یہ کھانا پینا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت اس کی ساری ضرورتیں، جتنی بھی ضرورتیں اللہ پاک اس کی ساری یعنی کہ پوری فرمائیں گے۔ اور اللہ رب العزت میرے بھائیوں قبر کا عذاب ہٹا دیں گے۔ اب قبر ساری آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھ کے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک جانب آنکھوں سے تار ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں جانا سب سے پہلی منزل جانا وہ قبر ہے، اور قبر جو ہے نا جب آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے۔ قبر جو ہے نا حد نگاہ تک کھل جاتی ہے، جنت کی کھڑکیاں جو ہے نا اس کے اندر کھل جاتی ہیں۔ اور جب بد کردار آدمی جو ہے نا وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کیا کہتی، تیرا آنا نا مبارک، جہنم کی کھڑکیاں جو ہے نا وہ، اور قبر ایسے یعنی کہ جیسے پسلیاں آپس میں بھی ایسے یعنی کہ اس کو دباتی ہے، اور 70 ازدہے اس کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہیں، ایک بھی زمین پر پھنکار مار دے تو قیامت تک گھاس نہ ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں پہلی منزل جو ہے نا وہ قبر ہے۔ اب نمازی جو آدمی نماز پڑھے گا، اللہ رب العزت جو ہے نا وہ اس کی قبر کا عذاب ہٹا دیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں میرا آپ کا ہم سب کا واسطہ جانا وہ قبر سے پڑھنا ہے۔ موت حقیقت ہے، موت حقیقت ہے، میں نے، آپ نے، ہم سب نے یعنی کہ میرے بھائیوں قبر میں جانا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ہم خود یعنی کہ جو ہے نا کوشش کریں کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ اور اس کے ساتھ میرے بھائیوں نامہ اعمال جو ہے نا اللہ رب العزت دائیں ہاتھ میں دیں گے، جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت میرے بھائیوں پل صراط سے بجلی کی طرح 1500 سال کی مسافت ہے، اللہ رب العزت ایسے یعنی کہ جانا بجلی کی طرح گزار دیں گے، اور اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں جانا سب جگہ وہ کام پر جانا،
یہ خط لکھ کر بھیجتے کہ میرے نزدیک سب سے محتم شان چیز جو ہے نا وہ نماز ہے. جو نماز کا اہتمام کر سکے گا وہ باقی امور کا بھی اہتمام کر سکے گا. جو نماز کا اہتمام نہیں کر سکے گا وہ باقی امور کا اہتمام نہیں کر سکے. تو میرے بھائیو جو ہے نا